الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اما بعد۔ قیامت کی نشانیوں پر ایمان لانا کے باب میں ہے کہ حضرت ضحاک بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کا وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے جوانوں کو بلا کر کہا ان کو کہا جاؤ اور میرے لیے خوب گہری اور چوڑی قبر کھود دو۔ وہ گئے اور واپس آ کر انہوں نے کہا ہم خوب چوڑی اور گہری قبر کھود کے آئے ہیں۔ حضرت ضحاک بن عبد الرحمن رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جب ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے جوانوں کو بلا کر کہا جاؤ اور میرے لیے خوب گہری اور چوڑی قبر کھود دو۔ وہ گئے اور واپس آ کر انہوں نے کہا ہم خوب گہری اور چوڑی قبر کھود کے آ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم قبر میں دو قسم کے حالات میں سے ایک حالات ضرور پیش آئیں گے، یا تو میری قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا کہ اس کا ہر کونا 40 ہاتھ لمبا ہو جائے گا، پھر میرے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور میں اس میں اپنی بیویوں، محلات اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اکرام و اعزاز کے لیے وہاں تیار کر رکھا ہے وہ سب دیکھوں گا، اور آج مجھے جتنا اپنے گھر کا راستہ آتا ہے اس سے زیادہ مجھے اس ٹھکانے کا راستہ آتا ہوگا، یعنی جتنا مجھے آج اپنے گھر کی دنیاوی راستہ معلوم ہے اس سے زیادہ مجھے پیش آنے والا ہے، جو میرے لیے حالات مجھے نظر آ جائیں گے۔ اور قبر سے اٹھائے جانے تک جنت کی ہوا اور راحت کا سامان مجھ تک پہنچتا رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ دوسری حالت ہوئی ایکسکیوز می اور اگر خدا نخواستہ دوسری حالت ہوئی اور ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تو میری قبر کو مجھ سے اتنا تنگ کر دیا جائے گا جیسے نیزے کی لکڑی نیزے کے پھل میں تنگ ہوتی ہے، اور وہ اس سے بھی زیادہ تنگ ہوگی۔ پھر میرے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور میں اس میں اپنی زنجیروں، بیڑیوں اور جہنم کے قیدی ساتھیوں کو دیکھوں گا، اور آج مجھے جتنا اپنا گھر کا راستہ آتا ہے اس سے زیادہ مجھے جہنم میں اپنے ٹھکانے کا راستہ آتا ہوگا، اور قبر سے اٹھائے جانے تک جہنم کی گرم ہوا اور گرم پانی کا مجھ تک اثر پہنچتا رہے گا۔ ابو نعیم کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے، اور اللہ تعالی جنت کی خوشبوئیں نصیب فرمائے، جنت کی راحت قبر میں نصیب فرمائے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فضیلت والے لوگوں میں سے تھے، وہ کہا کرتے تھے میں 3 حالتوں میں جیسے ہوتا ہوں اگر میں ہر وقت ویسا رہوں تو یقیناً جنت والوں میں سے ہو جاؤں گا، اور اس میں مجھے کوئی شک نہ رہے، یعنی 3 حالتوں میں سے اگر کسی ایک حالت پہ ہوں تو مجھے اپنے جنت والے ہونے میں کوئی شک نہ رہے۔ ایک وہ حالت ہے جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہو اور میں سن رہا ہوں۔ دوسری وہ حالت ہے جب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ سن رہا ہوں۔ تیسری وہ حالت ہے جب کہ میں کسی جنازے میں شریک ہوں، اور جب بھی میں کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہوں تو اپنے دل میں یہی سوچتا ہوں کہ اس جنازے کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ جنازہ کہاں جا رہا ہے۔ ابو نعیم اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کے باب میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور آخرت کی فکر والے بن جاتے ہیں، لیکن جب ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا اچھی لگنے لگتی ہے اور بیویوں اور بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم میرے پاس جس حالت میں ہوتے ہو اگر تم ہر وقت اسی حالت پر رہو تو فرشتے اپنے ہاتھ سے تم سے مصافحہ کرنے لگیں اور تمہارے گھروں میں سے تم سے ملنے آئیں۔ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں جنت کے بارے میں بتائیں، اس کی عمارت کس چیز کی بنی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا خوب مہکتے ہوئے مشک کا ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ وہ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ عیش و عشرت میں رہے گا، کبھی بدحال نہ ہوگا، اور ہمیشہ رہے گا، کبھی اسے موت نہیں آئے گی،
اور نہ ہی اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک انصاف پسند عادل بادشاہ، دوسرا روزے دار جب تک روزہ نہ کھول لے، تیسرا مظلوم کی بد دعا جسے بادلوں سے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر ہو جائے۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ پر ایک مرتبہ فاقہ آیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا اگر حضور کی خدمت میں جا کر کچھ مانگ لو تو اچھا ہے۔ چنانچہ اما فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور کی خدمت میں گئیں۔ اس وقت حضور کے پاس ام ایمن رضی اللہ عنہا موجود تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے ام ایمن سے فرمایا یہ کھٹکھٹاہٹ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی معلوم ہوتی کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اتنی محبت تھی کہ آپ اپنی دروازے کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کی کھٹکھٹاہٹ سے پہچان لیا کرتے تھے۔ آج حضور نے فرمایا آج اس وقت آئی ہیں، پہلے کبھی اس وقت آیا نہیں کرتی تھی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اندر آ گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان فرشتوں کا کھانا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذات کی قسم جس نے مجھے حق بنا کر بھیجا ہے، محمد کے گھرانے کے کسی گھر میں 30 دن سے آگ نہیں جلی۔ ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہیں، اگر تم چاہو تو بکریاں تمہیں دے دوں، اور اگر چاہو تو وہ 5 کلمات سیکھ لو جو جبریل مجھے سکھائے ہیں، جبریل نے مجھے سکھائے۔ حضور نے فرمایا یہ کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذو القوت المتین یا ذو القوت المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذو القوت المتین یا ارحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس چلی گئیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں اپنے باپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا لینے گئی تھی لیکن وہاں سے آخرت لے آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو یہ دن تمہارے دن کا بہترین دن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک دن سفر میں حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے لوگوں کو باتیں کرتے اور فصیح و بلیغ گفتگو کرتے ہوئے سنا تو فرمایا انس مجھے ان باتوں سے کیا تعلق، آؤ ہم اپنے رب کا ذکر کریں کیونکہ یہ لوگ تو اپنی جانوں سے کھال ہی اتار دیں گے۔ پھر مجھ سے فرمایا انس کس چیز نے ان لوگوں کو آخرت سے پیچھے کر دیا اور کس چیز نے انہیں آخرت سے روک دیا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا خواہشات نے اور شیطان نے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں اللہ کی قسم نہیں، بلکہ انہوں نے اس وجہ سے کہ آخرت کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اس وجہ سے آخرت کو چھوڑ دیا کہ دنیا تو سامنے ہے اور آخرت بعد میں آئے گی، اگرچہ یہ آنکھوں سے آخرت کو دیکھ لیتے تو اس سے نہ ہٹتے اور شک نہ کرتے۔ ابو نعیم کی روایت ہے۔ اجتماعی دعا کرنا اور اونچی آواز سے دعا کرنا اور آمین کہنا کے بعد میں حضرت قیس مدنی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کسی چیز کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا جا کر یہ بات ابو ہریرہ سے پوچھو کیونکہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور فلاں آدمی ہم تینوں مسجد میں دعا کر رہے تھے اور اپنے رب کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے تو ہم خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا جو کچھ کر رہے تھے اسے کرتے رہو۔ چنانچہ میں نے اور میرے ساتھی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پہلے دعا کی، حضور نے ہماری دعا پر آمین کہتے رہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے میرے اللہ میرے ان دونوں ساتھیوں نے جو کچھ مانگا وہ بھی مجھے تو عطا فرما اور ایسا علم بھی مانگتا ہوں جو کبھی نہ بھولے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی اللہ سے وہ علم مانگتے ہیں جو کبھی نہ بھولیں۔
حضور نے فرمایا یہ دوسی نوجوان، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ جو تھا وہ دوسی تھا، تو اس لیے اب اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دوسی نوجوان تم دونوں سے آگے نکل گئے. طبرانی کی روایت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا علم عطا فرمائے جو ہم کبھی نہ بھولیں. حضرت جامع بن شداد رحمہ اللہ علیہ کے ایک رشتہ دار کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا 3 دعائیں ایسی ہیں جب وہ میں مانگوں تو ان پر آمین کہنا. اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے قوت عطا فرما، اے اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے، اور اے اللہ میں کنجوس ہوں مجھے سخی بنا دے. آمین یا رب. ابن سعد کی روایت ہے. صحابہ کرام کے مرنے کے بعد باتیں کرنا. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں قبیلے بنو حارث بن خزرج، یہ انصار کا قبیلہ تھا، کہ حضرت زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان غفاری رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال ہو گیا. لوگوں نے ان پر کپڑا ڈال دیا، پھر لوگوں نے ان کے سینے میں آواز کی حرکت سنی، پھر وہ بول پڑے اور کہنے لگے حضرت احمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوح محفوظ میں ہے. حضرت ابو بکر نے سچ کہا وہ اپنی ذات کے بارے میں کمزور تھے لیکن اللہ کے معاملے میں طاقتور تھے، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں ہے. حضرت عمر بن خطاب نے سچ کہا وہ طاقتور اور امانت دار تھے، یہ بھی لوح محفوظ میں ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سچ کہا وہ ان تینوں حضرات کے طریقے پر تھے. امن و امن کے 4 سال گزر گئے، 2 سال رہ گئے، پھر فتنے آئیں گے اور زوردار آدمی کمزور کو کھا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور ان قریب تمہارے طرف زبردست لشکر کی خبر آئے گی. عریس کا کنواں ایک زبردست چیز ہے، اور یہ کنواں کیا زبردست چیز ہے. حضرت سعید رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر بنو ختمہ کے ایک آدمی کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس پر کپڑا ڈالا تو اس کے سینے سے بھی آواز کی حرکت سنی، اور وہ بول پڑا اور کہنے لگا کہ بنو حارث بن خزرج کے آدمی نے سچ کہا، یعنی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے جن کا انتقال ہوا تھا ان کے بارے میں تصدیق کی کہ انہوں نے سچ کہا. بہقی کی روایت ہے یہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ ظہر اور عصر کے درمیان مدینے کے رستے پر جا رہے تھے، چلتے چلتے ان کا انتقال ہو گیا اور زمین پر گر گئے. اٹھا کر ان کے گھر لایا اور 2 کپڑے اور ایک چادر ان پر ڈھانپ دی. مغرب اور عشاء کے درمیان انصاری عورتیں ان کے پاس جمع ہو کر اونچی آواز سے رونے لگیں. اتنے میں انہوں نے چادر کے نیچے سے 2 مرتبہ یہ آواز سنی، اے لوگوں خاموش ہو جاؤ. حضرت زید کے چہرے اور سینے سے کپڑا ہٹایا گیا تو انہوں نے کہا محمد رسول اللہ جو کہ ان پڑھ نبی ہے یعنی امی نبی ہے، تمام نبیوں کے لیے مہر ہے. یہ بات لوح محفوظ میں ہے. اس کے بعد خاموش ہو گئے. پھر کچھ دیر بعد ان کی زبان سے الفاظ جاری ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سچ کہا جو کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ اور قوی اور امین ہے. وہ اپنے بدن کے اعتبار سے کمزور تھے لیکن اللہ کے معاملے میں بہت مضبوط اور طاقتور تھے. یہ بات کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے. پھر ان کی زبان سے یہ الفاظ 3 مرتبہ ادا ہوئے، سچ کہا. اور درمیانے نے جو کہ اللہ کے بندے امیر المومنین ہیں، جو اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے اور طاقت کو کمزور کے کھا جانے سے روکتے ہیں، طاقتور کو کمزور کے کھا جانے سے روکتے ہیں. یہ بات پہلی کتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہے. پھر ان کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے، سچ کہا. پھر انہوں نے کہا حضرت عثمان امیر المومنین جو مسلمانوں پر بہت مہربان ہے، 2 گزر گئے، 4 رہ گئے، پھر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، جوڑ باقی نہ رہ سکے گا، درخت روئیں گے، کسی کا احترام اور احترام نہ باقی نہ رہے گا، اور قیامت قریب آ جائے گی اور لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگیں گے. طبرانی کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برے فتنوں سے نجات نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے. جنت کے باغوں میں قبر کو جنت کے باغوں میں بنائے. یا اللہ یا کریم جہنم کے عذاب سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچانا. ہمارے اور ہمارے والدین کی، بزرگوں کی، اولاد کی، آنے والوں کی، پچھلوں کی، سب کی مغفرت فرما. یا اللہ یا کریم اپنی رحمت و فضل سے اس وبا کو پوری دنیا سے خصوصاً مسلمانوں سے یا اللہ اس وبا کو دور فرما. یا اللہ یا کریم ہماری کمزوریاں معاف فرما، درگزر فرما. یا اللہ یا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اللہ خیر حافظ ورحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جزاکم اللہ الخیر.